السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ میرے دوستو، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے علم و عمل اور علماء کی ذمہ داریاں۔ یوں تو انسان پر اللہ کی نعمت اس قدر ہے کہ ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، مگر اللہ پاک کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علم ہے۔ علم وہ دولت ہے جو نبیوں کی میراث ہے، علم وہ دولت ہے جس کو چرایا نہیں جا سکتا، علم وہ دولت ہے جس کو چھینا نہیں جا سکتا، علم وہ دولت ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، علم وہ دولت ہے جس کو آگ کے شعلے جلا نہیں سکتے، علم وہ دولت ہے جس کو دریا اور سمندر ڈبو نہیں سکتا، علم وہ دولت ہے جو فنا اور ختم نہیں ہو سکتی، علم وہ دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے، علم وہ دولت ہے جو مالدار کو بھی پیچھے چلنے پر مجبور کر دیتی ہے، علم وہ دولت ہے جس نے مٹی سے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بلندی عطا کی۔ میرے بھائیو، علم کے مقام اور مرتبہ کا کیا ٹھکانہ؟ حدیث میں آتا ہے کہ علم سیکھنے والا اور سکھانے والا سب سے بڑا سخی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم کی تلاش میں رہتا ہے جنت اس کی تلاش میں رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علم دین حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ الغرض بہت ساری حدیثوں میں علم کی فضیلت آئی ہے، ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ سچا پکا طالب وہ ہے جو مدرسہ کو اپنا وطن اور کتاب کے کاغذ کو اپنا کفن سمجھتا ہو۔ کسی نے ہی کیا خوب کہا ہے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، بنیں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ علم کی پیاس اور طلب دیکھیے کہ علامہ ابن تیمیہ کو بادشاہ وقت نے کسی فتوے کے نہ دینے پر جیل میں ڈال دیا۔ 3 دن گزر جاتے ہیں، ایک نوجوان طالب علم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اس قدر روتا ہے کہ ہر دیکھنے والے کا دل پسیج جاتا ہے۔ قوی امید لگائی جاتی ہے کہ بادشاہ سلامت اس کی مراد ضرور پورا کریں گے۔ بادشاہ کی نظر جب اس پر پڑتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ تم اتنا کیوں روتے ہو، بتاؤ تو صحیح تمہاری مراد ضرور پوری کی جائے گی۔ نوجوان طالب علم فریاد کرتا ہے ہمیں جیل خانہ میں بھیج دیا جائے، اس لیے کہ 3 دن سے میرا سبق چھوٹ رہا ہے۔ میں جیل خانہ کی مشقتیں برداشت کر لوں گا اور اپنے استاد محترم علامہ ابن تیمیہ سے وہی سبق پڑھ لیا کروں گا۔ اے کاش پروردگار عالم ہم سب کو علم کی ایسی سچی طلب نصیب فرمائے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو لالچ دیا گیا کہ انگریز کے خلاف تقریر مت کرو، سالانہ 50,000 روپے ملیں گے۔ اگر ہم جیسا کوئی انسان ہوتا تو اس دور کی اتنی بڑی رقم کو شاید قبول کر لیتا، مگر قربان جاؤ حضرت مولانا حسین احمد مدنی پر مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں میاں جاؤ یہ جال کسی اور پر ڈالنا۔ محترم حضرات، علم کے ساتھ عمل کا بے انتہا ضرورت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں علم عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کھل جائے تو داخل ہو جاتا ہے ورنہ رخصت ہو جاتا ہے۔ علم بغیر عمل کے وبال جان ہے، علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسا کہ درخت بغیر پھل کے، جس طرح چراغ بغیر جلے روشنی نہیں دیتا، علم بھی بغیر عمل کے روشنی نہیں دیتا۔ بے عمل عالم کی مثال اس گدھ کی سی ہے جو فضا میں اڑتا ہے مگر مردار کھاتا ہے۔ قرآن پاک میں بے عمل علماء کو ان گدھوں کے
کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جن کے اوپر بوجھ لدا ہوا ہو۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، بارش کا موسم ہے اور راستہ میں پھسلن ہے۔ حسن بصری نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، سامنے سے ایک چھوٹی سی بچی نظر آتی ہے۔ آپ اس بچی سے فرماتے ہیں احتیاط سے چلنا، پھسل مت جانا۔ وہ بچی جواب دیتی ہے میرے پھسلنے سے میری ذات کو نقصان ہوگا، مگر جناب آپ مت پھسل جانا، اس لیے کہ آپ کے پھسلنے سے پوری قوم و ملت کا نقصان ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ بات حقیقت ہے کہ عوام الناس کی کوتاہی دین پر دھبا نہیں بنتی، جبکہ علماء کی کوتاہی دین پر دھبا بنتی ہے۔ پس عوام الناس سے زیادہ علماء کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ خدا پاک ہم سب کو علم کی سچی طلب نصیب فرمائے۔ دوستو، قوم و ملت کو علم پر عمل کرنے والے علماء کی بے انتہا ضرورت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس امت کی کشتی جب بھی بھنور میں پھنسی ہے تو ان بوریوں پر بیٹھنے والے علماء اور اہل اللہ نے اسے ساحل پر لگایا ہے۔ باطل نے اگر اس امت کے عقائد و افکار پر حملہ کیا تو خالص توحید کا جام پینے والے ان علماء نے اپنی زبان کی قوت اور قلم کی طاقت کو استعمال کیا۔ باطل نے اگر اپنی مادی و وسائل طاقت کا استعمال کیا تو علماء نے اپنی فولادی بازوؤں سے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ امت کی تشنگی اور پیاس کو سیلابی سے بدلنے کا فریضہ علماء ہی نے انجام دیا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر علماء نہ ہوتے تو عوام الناس ڈھور ڈنگروں کی زندگی بسر کرتے۔ اسلام کے نوجوانوں، اکبر بادشاہ کے زمانے میں سود کو حلال کر دیا گیا، غسل جنابت منسوخ کر دیا گیا، خنزیر اور کتا پاک شمار ہونے لگے، مسجدیں ڈھائی جاتی تھی اور مندر بنائے جاتے تھے۔ الغرض بے دینی کا دورہ تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہندوستان سے دین اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن اللہ کا دستور رہا ہے کہ رات کی اندھیری کے بعد دین کا اجالا آتا ہے، موسم خزاں کے بعد بہار آتی ہے اور ہر فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام آتا ہے۔ خدا کے اسی دستور کے مطابق شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی سرہند کی زمین سے اٹھتے ہیں اور دین اکبری کے خلاف میدان میں اترتے ہیں۔ گوالیر کی جیل میں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، مگر قید خانہ کی بھی کایا پلٹ کر رکھ دیتے ہیں اور ان مسلسل محنتوں کے بعد مذہب اسلام کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کی استقامت کو سلام، پیروں میں زنجیریں ڈالے گئے، کوڑے لگائے گئے، دھمکیاں دی گئی، جلاد دکھائے گئے، سب کچھ ہوا مگر حق و صداقت کا پہاڑ ٹس سے مس نہ ہوا اور ظلم و ستم کی پرواہ کیے بغیر ان کی زبان حق بولتی رہی۔ اسی حق گوئی اور بے باکی کی وجہ سے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ دیکھ کر 20,000 لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ انگریز گواہی دیتا تھا کہ 90,000 ہندوؤں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا